السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 10 صفحہ 110 اور 11 اس میں معروضی ہے آج آپ کی اسی سبق کی طہارت اور جسمانی صفائی کی اور مختصر سوالات 1 تا 5۔ تو اس میں سے آپ سب سے پہلے آج کا میسج نوٹ کرتے جائیں۔ فرائض میں سستی نہیں کرنی۔ پیارے بچوں، جو آدمی اپنے فرائض میں اپنی ذمہ داریوں میں سستی کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ چاہے طالب علم ہو، چاہے استاد ہو، چاہے حکمران ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتا تو وہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ معروضی ہے صفحہ 110 ہے، باب پنجم کی معروضی ہے۔ جو درست جوابات ہوں گے ان آپشن کو جو ہے وہ نشان لگا لیں، لیڈ پنسل اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ہے دین فطرت۔ طہارت اور پاکیزگی حصہ ہے ایمان کا۔ طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ طہارت میں شامل ہے وضو اور غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے واجب۔ وضو کے فرائض ہیں 4، غسل کے فرائض ہیں 3۔ وضو کرتے وقت جسم کے ہر عضو کو دھونا سنت ہے 3 بار۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا ہے واجب۔ جمعۃ المبارک اور عیدین کی نماز سے پہلے غسل کرنا ہے مسنون یعنی سنت ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور دور رہ ناپاکی سے۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا قرار دیا گیا ہے فرض۔ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو نہیں قبول ہوگی عبادت۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت۔ وضو کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے دھویا جائے دایاں حصہ۔ اردو زبان میں غسل کا معنی ہے نہانا۔ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا شامل ہے سنت میں۔ غسل کرتے وقت پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے ایک مرتبہ۔ غسل سے پہلے اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے وضو، یعنی غسل کرنے سے پہلے جو غسل واجب ہے اس سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ یہ سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ غسل کے دوران وہ ضروری ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نہ رہ جائے خشک۔ غسل کرتے وقت پورے جسم پر پانی بہانا سنت ہے 3 مرتبہ۔ وضو میں 4 فرائض کے علاوہ باقی چیزیں ہیں سنت، مستحب، الف اور بے، یعنی سنت بھی ہیں اور مستحب بھی ہیں۔ عید کے دن غسل کرنا ہے سنت۔ نماز سے قبل وضو کرنا ہے واجب۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں وضو اور غسل۔ طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ 2۔ اب آئیے مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ شریعت طہارت کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی یا پاکیزگی اختیار کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ سورۃ المدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ترجمہ: اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ طہارت کے بارے میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث بیان کریں۔ جواب: آیت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ حدیث الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت میں کون سی 2 چیزیں شامل ہیں؟ طہارت میں 2 چیزیں وضو اور غسل شامل ہیں، جبکہ بیماری یا پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں، یعنی پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاک مٹی سے خود کو پاک کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک۔ نمبر 2 کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔
پیارے بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سبق، معروضی اور مختصر 5 سوال۔ تو اب آپ اپنا ہوم ورک لکھ لیں۔ نمبر 1 معروضی یاد کریں۔ نمبر 2 مختصر سوالات یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔